بدر میں شکست کے بعد ابو سفیان 3000 کا لشکر تیار کرتا ہے اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر مدینہ میں 1000 جانساروں کا لشکر مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی جنگ لڑی جائے، لیکن بہت سے صحابہ کرام کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر اوپن ڈیزرٹ میں جنگ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے پر میجورٹی کی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے مدینہ سے باہر اوپن ڈیزرٹ میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ بدر کی طرح کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ نوٹ اے بگ ڈیل آف کورس یس، لیکن اس دفعہ کافروں کی فوج میں ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا، خالد۔ مسلمانوں کی 1000 کی فوج کافروں کے 3000 کی فوج کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ این اسی وقت عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا منافق، وہ کہتا ہے ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ تو واضح خودکشی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے 300 لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی فوج سے نکل جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کی فوج صرف 700 بچتی ہے اور کافروں کی 3000۔ کافروں کی فوج 3 گروہ پر مشتمل ہے۔ مین حصے کو ابو سفیان لیڈ کر رہا ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ اکرمہ بن ابو جہل اور رائٹ سائڈ پہ شاہ سواروں کے لشکر کی کمانڈ خالد بن ولید کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اس حصے پر کھڑا کیا تاکہ کافر پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور انہیں واضح کمانڈ دی چاہے مسلمان یہ جنگ جیت جائیں اور چاہے ہار جائیں اور مسلمانوں کا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی تم لوگوں نے یہ طرح نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں کی فوج کی لیڈ حضرت حمزہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جنگ کے آغاز میں ایک شخص مسلمانوں کو للکارتا ہے تو حضرت علی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ ایک اور شخص آگے بڑھتا ہے تو حضرت حمزہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عام جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے تو مقابلہ بہت ٹف ہوتا ہے، لیکن مسلمان ایک ایک کر کے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی کافر مارے جاتے ہیں۔ کافر میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمان واضح طور پر یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ ادھر درے پر کھڑے 50 صحابہ نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، کیوں نہ مال اکٹھا کر لیا جائے، تو ان میں سے 41 صحابہ نیچے اتر آتے ہیں، صرف 9 باقی بچتے ہیں۔ بالکل اسی وقت کا انتظار خالد بن ولید کر رہے تھے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ مسلمان اس جیتی ہوئی جنگ کی بجائے 2 لشکروں کے درمیان پھنس جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب خالد پیچھے سے حملہ کرتا ہے تو اس کے لشکر میں سے چند نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ادھر صرف 9 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے مأمور تھے، جن میں سے 7 شہید ہو جاتے ہیں، صرف 2 بچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر، جن کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو ملتی جلتی تھی، وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ افواہ پھیلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے 2 لشکروں کے درمیان سے نکلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیتے پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیچھے پہاڑ پر چڑھا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن ابو سفیان کہتے ہیں بس ہم پہاڑ پر نہیں چڑھیں گے، کیونکہ گھوڑے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے، ہمارا کام پورا ہو گیا ہے۔ اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ پہلی اور آخری جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے لیڈر کا کہنا نہیں مانا تھا۔ اس کے بعد بہت سی رومن اور فارس کی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے لیڈر کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ تمام مورخین کے نزدیک یہ مسلمانوں کی شکست تھی، لیکن کافر بھی تو اپنے مقصد میں ناکام رہے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر سکے اور نہ ہی اسلام کو مٹا سکے۔ سبسکرائب دا چینل۔